السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت ہی افسوسناک اور سنگین موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کا ہے جو پنجاب گروپ آف کالجز میں پیش آیا۔ یہ ایک المناک واقعہ ہماری تعلیمی اداروں میں جنسی تشدد کے بڑھتے ہوئے خطرات پر ایک بار پھر روشنی ڈالتا ہے۔ وہ ادارے جہاں طالب علموں کو محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، وہیں اب بعض اوقات یہ خوف اور صدمے کی جگہ بن چکے ہیں۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ احتیاط سے سنیں، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان پر بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو محفوظ ماحول فراہم کر سکیں اور ایسے افراد جو اس طرح کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا سکیں۔ یہ افسوسناک واقعہ پنجاب کے ایک معروف تعلیمی ادارے میں پیش آیا جہاں ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ایک معصوم بچی کی زندگی کو تباہ کر دیا جو ابھی اپنی تعلیمی زندگی کی ابتدا ہی کر رہی تھی۔ تعلیمی اداروں کا مقصد جو ہے کہ نوجوان کو علم فراہم کیا جائے، ان کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے، انہیں معاشرے کے ذمہ دار شہری بنایا جائے، ان میں بلکہ تربیت دی جائے، لیکن اس طرح کے واقعات نہ صرف متاثرہ افراد بلکہ پوری تعلیمی ماحول کو متاثر کرتے ہیں۔ معاشرتی رویے بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ اس قسم کے واقعات معاشرتی خرابی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زیادتی جیسے سنگین جرم کا شکار ہونے والا فرد کبھی بھی خود ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ اصل مجرم وہ ہے جس نے یہ فعل سر انجام دیا۔ ایسے واقعات کے بعد اکثر متاثرہ لڑکی کو خاموش کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں بحیثیت معاشرہ اس رویے کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اس بچی یا باقی لڑکیوں کو اس کی آواز کو دبانا نہیں ہے بلکہ اس کا ساتھ دینا ہے۔ ہمیں ان جرائم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ ہم ایسے ماحول کو فروغ دیں جہاں خواتین اور لڑکیاں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکیں۔ کیا ہے اس بچی کی عمر؟ فرسٹ ایئر کی ہے۔ ابھی وہ بچی یہ دنیا کے یہ جو ہوس شدہ مرد ہیں ان کو تو وہ پہچانتی ہی نہیں تھی۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آتے ہیں اور باہر بچیوں کو جو کہ کسی کی بچی بہن بیٹی ہوتی ہے اپنی بہن بیٹی سمجھنے کے بجائے ایک مال کے طور پر سمجھتے ہیں۔ کیا ان کے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹی نہیں ہوتی؟ یہ ضروری ہے کہ ایسے واقعات کے بعد متاثرہ افراد کو انصاف ملے اور ان جرائم کے مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ قانون کے نفاذ اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔ تعلیمی اداروں کو بھی اپنے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ طلبہ کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہمیں اس معاملے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے قوانین، اداروں اور رویوں کی ضرورت ہے جو اس جرم کو روکنے میں کردار ادا کریں اور متاثرہ افراد کو مکمل سپورٹ فراہم کریں، نہ کہ مجرم کو سپورٹ فراہم کریں۔ ہمارے یہاں الٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اب سننے میں آیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ احتجاج میں شامل ہیں ان کو بھی بوتلیں مار کے، کانچ کی بوتلیں مار کے ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ مطلب ایک تعلیمی ادارہ جہاں پہ آپ نے کسی کی شخصیت کو پروان چڑھانا ہوتا ہے وہیں پہ کسی کی شخصیت کو آپ تباہ کر رہے ہیں۔ اور CCTV فوٹیج بھی ہے وہ بھی غائب کر دی گئی ہے، وہاں سے CCTV فوٹیج کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر مومیتا والا کیس ہی ہو گیا۔ یہ انڈیا اور پاکستان سمجھ لیں ان میں سے ایک ہی طرح کے واقعات ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ کی بھی بچیاں محفوظ نہیں ہیں اور یہاں کی بھی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک مرد جس کو محافظ بنایا گیا ہے وہی لٹیرا بنا پھرتا ہے۔ نہ بچی تعلیمی اداروں میں محفوظ ہے، نہ سڑک پہ محفوظ ہے، نہ گھر میں محفوظ ہے، نہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور ان کو بجائے اس کے کہ آپ قانون کے حوالے کریں، اس کو سزا دیں، بلکہ اس کو باقاعدہ طور پر ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اس کو بچایا جا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کا۔ تعلیمی اداروں میں ہو کر آپ اس طرح سے بچوں کے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ غلط رویہ ہے۔ یہ موضوع بہت ہی تکلیف دہ تھا لیکن اس مسائل پر بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ایک بہتر اور محفوظ معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کو انصاف عطا فرمائے اور ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنے کی ہمت دے۔
آئندہ تک کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، بچیوں کا خیال رکھیں، انہیں ایک محافظ کے طور پر ٹریٹ کریں، نہ کہ بھیڑیے کے روپ میں جا کے ان میں پیش آئیں، ان کو ان کی عزت کا جو ہے نا جنازہ نکالیں، اور جنسی تشدد کے خلاف آواز بلند کریں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چیز کے خلاف جو ہے نا آواز بلند کریں، اور اپنی بچیوں کو بھی اس طرح کی جو ہے نا گھر میں روٹی پکانا جو ہے نا وہ بعد کی بات ہوتی ہے، اس کو خود کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے اس ظالم معاشرے سے یہ سکھائیں، اس کو جو ہے نا کانفیڈنٹ دیں، بچی کو بزدل نہ بنائیں، بچی کو بہادر بنائیں۔ شکریہ۔